تین بھائی اور ان کا باغ۔ ایک عبرتناک کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک شہر میں تین بھائی رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خوبصورت اور برکت سے بھرا ہوا باغ عطا کیا تھا۔ ہر طرف ہرا بھرا منظر تھا، تازے سبزیاں، میٹھے پھل اور خوبصورت پھول۔ لوگ دور دور سے آتے اور ان کے باغ کی تعریف کرتے۔ تینوں بھائی اللہ کا شکر کرتے، پھل کاٹتے اور ان میں سے غریبوں کو بھی دیا کرتے۔ ہر سال اللہ کی طرف سے اور زیادہ برکت ہوتی، لیکن ایک سال ان کے دل میں لالچ آ گئی۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ بڑے بھائی نے کہا، ہر سال ہم غریبوں کو دیتے ہیں، مگر اس بار سب کچھ صرف اپنے لیے رکھتے ہیں۔ دوسرے بھائی نے تصدیق کی، ہاں، کل صبح سورج نکلنے سے پہلے باغ چلتے ہیں تاکہ کوئی غریب ہم سے کچھ مانگ نہ لے۔ تیسرا بھائی، جو تھوڑا نرم مزاج تھا، چپ رہا، لیکن وہ بھی ان کے ساتھ دے بیٹھا۔ اگلی صبح تینوں بھائی چپ کر باغ کی طرف نکل گئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ سب کچھ لے لے، صرف اپنے لیے۔ مگر جیسے ہی وہ باغ کے قریب پہنچے، ان کا رنگ اڑ گیا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ہر طرف سوکھی زمین تھی، درخت کالے اور مرجھائے ہوئے تھے، نہ کوئی پھل، نہ سبزی، نہ پھول۔ بڑے بھائی نے کہا، یہ ہمارا باغ نہیں ہو سکتا، شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ مگر نشان وہی تھے، یہ اللہ کا عذاب تھا، اللہ کی طرف سے سزا، ان کے حرص اور ناشکری کی وجہ سے۔ تیسرے بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، ہم نے اللہ کا شکر نہیں کیا، ہم نے غریبوں کا حق چھین لیا، اور آج اللہ نے ہم سے سب کچھ چھین لیا۔ تینوں بھائی زمین پر گر گئے، رو رو کر توبہ کرنے لگے، یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہمیں دوبارہ نواز، اور ہم تجھے کبھی نہیں بھولیں گے۔ ان کی زندگی بدل گئی، اب وہ ہر دفعہ اللہ کا شکر کرتے، ہر روزی میں سے غریبوں کا حصہ نکالتے۔ ان کے دلوں میں رحم تھا اور زبان پر بس ایک ہی بات تھی، جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس میں سے غریبوں کا حق نکالنا میرا فرض ہے۔ دوستو، کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کو صرف اپنی محنت نہ سمجھو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اللہ کا فضل ہے، اس میں سے غریبوں کا حصہ ضرور دو، کیونکہ اگر اللہ چاہے تو وہ سب کچھ ایک پل میں چھین سکتا ہے۔ لالچ اور حرص کبھی برکت نہیں لاتی۔ اللہ ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ غلطی ہو جائے تو فوراً رجوع کرے۔ اپنے مال کا، وقت کا اور دل کا حصہ ہمیشہ ان لوگوں کے لیے بھی رکھو جو کسی وجہ سے محروم رہ گئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اسے شیئر کریں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ اللہ ہمیں شکر گزار بنائے اور ہمیشہ اپنی نعمتوں میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔